عبارت ہماری یہاں سے ہے کہ وَأَصْلُ الْمُشْتَقَّاتِ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ الْمَصْدَرُ لِكَوْنِهِ بَسِيطًا۔ یہاں پہ اب ہماری یہ بحث ہے کہ مشتق منہ کیا چیز ہے۔ مشتق منہ اسے کیا کہتے ہیں؟ مشتق منہ کو اصل المشتقات، فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، یہ سارے کے سارے مشتقات ہیں۔ تو یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ اصل میں کہاں سے نکلے ہیں، یعنی وہ پہلا لفظ جو عربی زبان میں بنا جس سے ابتدا ہوئی، کس کی ابتدا ہوئی؟ ان مشتقات کی ابتدا ہوئی۔ تو وہ اصل کیا ہے کہ جہاں سے یہ سارے پھوٹ رہے ہیں اور سارے کیا مصادر نکال رہے ہیں۔ تو مشہور نظریہ جو ہے وہی بصریوں کا ہے، اور اکثر صرف اسی چیز کو مانتے ہیں کہ مصدر جو ہے نا پہلے نمبر پہ ہے، مصدر جو ہے وہ اصل ہے، اور اسی مصدر سے پھر کیا آپ کا نکلتا ہے؟ فعل ماضی نکلتا ہے، پھر فعل ماضی سے آپ مضارع بنا دیتے ہیں، مضارع سے آپ امر بنا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو اصل ہمارے پاس مرکزی نقطہ ہے وہ مصدر کے رہتا ہے۔ اور جو کوفی ہیں، کوفی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس اصل جو ہے وہ فعل ہے، تو فعل سے کیا بنتا ہے؟ مصدر بنتا ہے۔ یعنی یہ بالکل نظریہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے الٹ ہو گیا۔ بصری یہ کہتے ہیں کہ جو فعل ہے وہ ہمارا کس سے بن رہا ہے؟ مصدر سے بن رہا ہے، اور کوفی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مصدر ہے وہ کس سے بن رہا ہے؟ فعل سے بن رہا ہے۔ اچھا، پھر ہر ایک کے اس کے اوپر کیا ہیں؟ اپنی دلیلیں ہیں، دلائل ہیں اس کے اوپر۔ جو بصریوں کی دلیل ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو اصل دیکھی جاتی ہے وہ ایسی دیکھی جاتی ہے کہ جو بسیط ہو۔ یعنی بسیط کیا مطلب؟ کہ وہ تھوڑی چیز ہو اور پھر اس کے اوپر کیا ہو رہے ہیں؟ اضافے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اصل میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہاں پہ زمین تھی، پھر زمین کو کیا صاف کیا، پھر اس کے اوپر درخت لگائے، پھر اس کے اوپر باغ بنا دیا، تو اصل اس کی کیا تھی؟ زمین تھی۔ تو لہٰذا اصل کون سے اجزاء کہلاتے ہیں؟ اصل وہ اجزاء ہوتے ہیں کہ جو بسیط کہلاتے ہیں، کہ جن کے اوپر اضافہ بعد میں کیا جاتا ہے۔ تو بصری کہتے ہیں کہ جب آپ فعل کو دیکھتے ہیں تو فعل کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل کے اندر ایک تو جو ہے وہ حدث ہوتا ہے، حدث وہ کام ہوتا ہے، اور حدث کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ زمانہ بھی آپ ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، فاعل وغیرہ وہ تو آپ اضافی چیزیں ساتھ ڈالتے ہیں تو اس سے شامل کرتے ہیں۔ مثلا ضربہ میں آپ فاعل کو ضمیر مستتر مان لیتے ہیں، ضربہ میں الف کو مان لیتے ہیں۔ فاعل کی کہتے ہیں ہم بات نہیں کرتے، خود ضربہ فعل کی بات کریں تو اس فعل کے اندر جو ہے وہ ضربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے مارا، یعنی ماضی کا آپ جو معنی ہے وہ ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فعل کے اندر دو چیزیں آپ کی آ گئیں، ایک زمانہ بھی آ گیا اور زمانے کے ساتھ ساتھ کیا آ گیا؟ حدث بھی آ گیا۔ اگر مصدر کو دیکھیں تو مصدر میں زمانہ نہیں ہوتا، مصدر میں فقط کیا ہوگا؟ مارنا ہوگا۔ تو اب جو ہے وہ قانون ہمارے پاس یہ بنے گا کہ جو اصل کہلاتی ہے وہ چیز بسیط ہونی چاہیے، تاکہ اس کے اوپر آپ اضافہ کریں اور پھر کیا فریات آپ بناتے جائیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا مصدر چونکہ بسیط کہلاتا ہے اور فعل چونکہ بسیط نہیں مرکب کہلاتا ہے دو چیزوں سے، تو جو مرکب ہوتا ہے وہ فرع ہوتا ہے اور جو بسیط ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کیا بصری نے دلیل دی۔ کوفیوں نے کیا کہا؟ کوفیوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ جب قاموس دیکھتے ہیں، لغت دیکھتے ہیں اور باقی چیزیں دیکھتے ہیں تو مصدر کا شروع میں ذکر نہیں ہوتا، شروع میں جو پہلا ذکر ہوتا ہے وہ فعل کا ذکر ہوتا ہے، یعنی ضرب یضرب ضربا۔ اور یہ فقط لغت میں ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ جتنے علماء صرف تصریف کرتے ہیں، تصریف یعنی جب انہیں کہتے ہیں کہ آپ صرف صغیر کریں، تو صرف صغیر کا آغاز وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ مصدر سے نہیں کرتے، فعل ماضی سے کرتے ہیں، ضرب یضرب ضربا، ٹھیک ہے، فهو ضارب۔ اس کا مطلب ہے کہ مصدر کو وہ بعد میں رکھ رہے ہیں۔ تو تصریف کا جس چیز سے آغاز ہوتا ہے وہی کیا کہلاتی ہے؟ اصل کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا کوفیوں نے کیا ہے وہ اینگل کیا ہے اور لے لیا زاویہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اصل دیکھیں گے کہ تصریف کہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور مشتق میں ہوتا ہی کیا ہے؟ مشتق کیا مطلب؟ ایک چیز سے ایک چیز نکالنا، اور تصریف میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز سے دوسری چیز نکالتے ہیں۔ تو اگر جو ہے وہ مصدر اصل ہوتا اور مصدر سے باقی تصریف ہو رہی ہوتی، ان باقی چیزیں نکل رہا ہوتی ہیں، تو مصدر کو پہلے رکھتے، فعل کو بعد میں رکھتے۔ جبکہ کوفی بصریوں سے کیا کہیں گے کہ اے بصریو، آپ جو مصدر کو اصل کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں چلو یہ تصریف کرو۔ تصریف کیا مطلب؟ انہیں ایک چیز سے دوسری چیز نکالو، ایک چیز کو مختلف چیزوں میں کنورٹ کرو۔ تو وہ بھی جب تصریف شروع کرتے ہیں کہاں سے شروع کریں گے؟ فعل سے شروع کریں گے۔ تو کوفی کیا کہیں گے؟ دیکھا اب آپ نے کس سے تصریف شروع کی ہے؟ فعل سے شروع کی ہے، تو بس فعل ہی اصل ہو گیا۔
تو اگر آپ مصدر کو اصل مانتے ہیں تو پھر مصدر سے آپ تصریف کو شروع کرتے ہیں نا. ہاں مصنف نے کوئی نہیں کہا، مصنف نے کہا کہ جمہوریت اس وقت جو ہے وہ بصریوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کہ مصدر کو کیا اصل کہتے ہیں. ٹھیک واضح نشر. ہاں اس سے کیا کہتے ہیں، ہر ایک کی دلیلیں. وہ اصل المشتقات عند البصرین المصدر، بصریوں کے نزدیک مشتقات کی اصل کیا ہوتی ہے، مصدر ہوتی ہے. ان کی دلیل کیا ہے، لکون ہی بسیطن، کیونکہ مصدر کیا ہے، بسیط ہے، اور فعل کیا ہے، مرکب ہے. بسیط کیوں ہے، یدل علی الحدث فقط، کہ مصدر دلالت کرتا ہے فقط کس کے اوپر، حدث کے اوپر. بخلاف الفعل فإنه یدل علی الحدث والزمن، جبکہ فعل جو ہے وہ دو چیزوں کو دلالت کرتا ہے، لہذا فعل کیا ہو گیا، بسیط نہ رہا، مرکب ہو گیا. اور بسیط کیا ہوتی ہے، مرکب کی اصل ہوتی ہے. یہ دلیل ہوگی. وعند الکوفیین الاصل والفعل، اور کوفی کہتے ہیں کہ نہیں، اصل کیا ہے، فعل ہے مشتقات کی، فعل سے کیا ہے باقی مشتقات نکلیں، اور مصدر بھی کیا ہو جائے گا، مشتق ہو جائے گا ان کے نزدیک. اس کی وجہ کیا ہے کہ لأن المصدر یجیء بعدہ فی التصریف، لأن المصدر یجیء بعد الفعل، کیونکہ مصدر کیا ہے، فعل کے بعد آتا ہے، کہاں پہ، تصریف میں. کہ جب بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ تصریف کریں تو تصریف کا مطلب کیا ہے، یعنی مشتق کرنا. تو مشتقات جب آپ شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ بنیاد میں کس کو رکھتے ہیں، آپ فعل کو رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ مصدر جب بعد میں آ رہا ہے اور جو پہلے جا رہا ہے، جو پہلے ہوگا مشتقات میں، جو پہلے نمبر پہ ہوگا وہی کیا ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے. اچھا اب مصنف سے سوال ہے کہ بھی آپ کیا کہتے ہیں. مصنف یہ کہتے ہیں والذی علیہ جمیع الصرفیین الاول، والذی وہ نظریہ، علیہ جس کے اوپر کیا ہیں، جمیع الصرفیین تمام علماء صرفی جس نظریے کے اوپر ہیں، وہ کون سا نظریہ ہے، الاول، یعنی پہلے نظریہ ہے کہ مصدر کو کیا بنایا گیا، اصل بنایا گیا. اور کوفیوں کی یہاں پہ جو ہے وہ صرفیوں نے نہیں سنی بات، ٹھیک ہے. اچھا بہرحال یہ ایک علمی نزاع ہو جائے گا، وگرنہ پریکٹیکل معنی کے اعتبار سے یا روایت کو سمجھنے کے اعتبار سے اس کا کوئی ثمرہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. وَيُشْتَقُّ مِنَ الْمَصْدَرِ عَشْرَةُ أَشْيَاء، اب مصدر سے مشتق ہوتی ہیں 10 چیزیں. یہ کس کا بیانیہ ہو جائے گا، وہی بصریوں والا اور اکثر صرفیوں والا. ورنہ یہاں پہ کوفی کیا کہتے ہیں، یشتق من الفعل، ٹھیک ہے، فعل ماضی سے، یعنی فعل ماضی کو اصل بناتے ہیں. ویسے اگر دیکھا جائے صرف میں تو حروف کے اصلی کی پہچان بھی کہاں سے کی جاتی ہے، فعل ماضی کی پہلے سے کی جاتی ہے نا. تو یہاں سے کوفیوں کے بعد کیا دلیل کے قریب لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل کی آپ پہچان مصدر سے تو نہیں کرتے، فعل ماضی سے کرتے ہیں، فعل ماضی کے پہلے سیغے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کا تعلق ان تینوں کے ساتھ فعل ماضی مضارع امر کے ساتھ، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. پتہ ہوگا تب پھر مشہور یہی ہے، مشہور یہی. لیکن اگر آپ دیکھیں بھی حروف اصلی آپ کہاں سے نکالیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ فعل ماضی کا پہلا صیغہ دیکھیں، ٹھیک، اس سے ثلاثی میں، ثلاثی مجرد میں، کیونکہ ثلاثی مجرد کے مصدر بھی 5 5 6 6 حروف والے تو ہیں، بھی آگے بیان کریں گے. یعنی آپ اگر اس کی بات کرتے ہیں نا بسیط اور مرکب ہونے کی، تو پھر آپ بعض اوقات ایسے مصدر لے کر آئیں گے ہوں گے ثلاثی مجرد کے، ابھی آگے بیان کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ 3 حروف سے زیادہ کے ہوں گے. ثلاثی مجرد کے مصدر ہیں لیکن 3 حروف سے زیادہ کی بسیط اور مرکب کی بات کی ہے نا. وہ دو کہتے ہیں کہ حدث اور وہی معنی کے طور سے دیکھ رہے ہیں نا. تو وہی اگر آپ لفظوں کے اعتبار سے بسیط اور مرکب کو دیکھیں، بسیط یعنی جس کے تھوڑے اجزاء ہوں، اور مرکب جس کے زیادہ ہوں. اچھا بہرحال انہوں نے معنی کے اعتبار سے دیکھا بسیط اور مرکب، اگر نا ایک حرف کے اوپر تو کوئی نہیں ہوتا نا، مرکب بھی ہوتا ہے، 2 سے ہو، 3 سے ہو، 4 سے. اچھا وہ یشتق من المصدر عشرۃ اشیاء، مصدر سے 10 چیزیں نکلتی ہیں، ماضی، مضارع، امر، وقت تقدمت، کہتے ہیں ان کی بحث ہم کر چکے ہیں. واسم الفاعل، واسم المفعول، صفت المشبہ، اسم التفضیل، اسماء الزمان والمکان، اور اسم العلیٰ. ویلحق بہا ان 10 چیزوں کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے 2 چیزوں کو، ایک المنصوب، دوسرا کیا المصغر. اس میں منصوب وہی یا نسبی جب لگاتے ہیں، اور مصغر کیا تصغیر بنائی جاتی ہے، رجل سے رجال. وَكُلٌّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، بیان کی محتاج ہیں. تو سب سے پہلے مصنف مصدر سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. المصدر قد علمت، آپ جان چکے ہیں کہ ان ابنیت الفعل ثلاثیۃ و رباعیۃ و خماسیۃ و سداسیۃ، کہ فعل کے جو ہمارے پاس بنائے ہیں، جو ساخت ہے وہ کتنی ساخت ہیں، ایک ثلاثی کی ہے، دوسری رباعی کی، خماسی اور سداسی کی.
یعنی 6 ٹوٹل کیا ساختیں ہیں، اس کے اندر وہ مزید اور اصلی کو ڈال کے ٹوٹل کیا شمار کر رہے ہیں، وگرنہ آپ جو ہے وہ اصلی اگر آپ فقط مجرد کو دیکھتے ہیں جو اصلی کے اوپر ہو تو وہ 2 ہی ہیں ہمارے پاس، ثلاثی اور رباعی، لیکن اگر آپ مزید کو بھی ساتھ ڈال لیتے ہیں تو وہ سداسی بھی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، چاروں استخرجہ۔ اچھا، وَلِكُلِّ بِنَاءٍ مِنْهَا مَصْدَرٌ، ان میں سے ہر بنا کی کیا ہے ایک مصدر ہوتا ہے، مصادر الثلاثی۔ قد تقدم عنا للماضی الثلاثی ثلاثۃ اوزان، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ ماضی ثلاثی کے کتنے وزن ہوتے ہیں، 3 وزن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فعلا، فاعلہ اور فاعلہ ماضی کے وزن ہیں، یعنی یہ بھی فعل ماضی سے آپ شروع کر رہے ہیں۔ ایک فعلہ ہے بفتح العین ویکون متعدیا، جو متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ضربہ ہو یہاں پہ کیا واقع ہو رہا ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو مارا، یہ متعدی ہو گیا۔ لازم بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قعدہ، وہ بیٹھا، ٹھیک ہے، تو فعلہ کا جو ماضی ہے یہ دونوں معنوں میں آتا ہے، متعدی اور لازم۔ فاعلہ میں آ جائیں جو بکسر العین ہے، ویکون متعدیا ایضا، یہ بھی کیا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے، لازم بھی ہوتا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے۔ متعدی میں فاہمت درسا، درس کیا ہے، مفعول واقع ہو جائے گا، اس نے درس کو سمجھا۔ لازم ہوتا ہے جیسے راضیہ، وہ راضی ہو گیا، اس کو اگر متعدی کریں گے تو پھر عنہ کیا ہے، حرف جارہ کیا لگانا پڑے گا، وگرنہ یہ کیا لازم ہے۔ فاعلہ جو بضم العین ہے، ولا یکون الا لازما، وہ فقط کیا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ واما فعلہ، سب سے پہلے فعلہ کو کیا شروع کر رہے ہیں، تو مصنف یہاں پہ فعلہ اور فاعلہ دونوں کو اکٹھا رکھتے ہیں، اور دونوں کو جو متعدی ہیں ان کے کیا ہے مصدر کا قیاس بیان کرتے ہیں۔ یعنی ابھی جو مصنف بحث شروع کر رہے ہیں ثلاثی مجرد کے اوزان کی بحث شروع کر رہے ہیں، اور ثلاثی مجرد کے اوزان کی 2 کیٹیگری کرتے ہیں، ایک قیاسی اوزان اور دوسرا کیا سماعی۔ قیاسی میں مصنف کیا ہے کچھ جو قیاس ہیں، یعنی کچھ جو قوانین ہیں ان کی طرف کیا ہے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ قوانین ہیں، لیکن آخر پہ کیا کہیں گے کہ ان قوانین سے ہٹ کر بھی آتے ہیں، لیکن جو ان قوانین سے ہٹ کر آئیں گے انہیں آپ کیا کہہ دیجیے گا، سماعی کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو بھی قیاس بیان کیا ہے اسی کے اوپر ہی جائے گا، اس سے ہٹ کے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، یہ قانون ہے۔ قیاس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے مطابق جو آئے گا تو وہ قیاسی کہلائے گا، جو اس کے مطابق نہیں، اس سے ہٹ کے آئے گا، وہ سماعی کہلائے گا۔ تو بس یہ آپ نہ سمجھیں کہ ابھی جو ہم قیاس یہاں پہ بیان کر رہے ہیں تو مصدر اسی کے مطابق آنا ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجود ہی نہیں رکھتا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا، اگر فعلہ اور فاعلہ کیا ہوں، متعدی ہوں، یعنی آپ لغت میں دیکھیں فعلہ اور فاعلہ کو متعدی، تو پھر اس کا مصدر کیسے آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ساری جو بحث ہے وہ کوفیوں کے مطابق ہی چل رہی ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ فعلہ کا مصدر کیسے آئے گا، یعنی فعلہ کو اصل بنا لیا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فقیاس و مصدر ہما، تو ان دونوں کا مصدر کا قیاس کیا ہوگا، فعل بفتح فسکون، یعنی فتح پہلے نمبر پہ فتح ہے، دوسرے نمبر پہ سکون ہوگا، فعل، لام کو چھوڑ دیا آخری کو کیونکہ وہ نحو کا کام ہے طے کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے ضربہ سے کیا آ جائے گا، ضربن آ جائے گا، اور ردہ سے کیا ہو جائے گا، ردن آ جائے گا، اور فاہمہ سے فہمن اور امنہ سے امنن، ٹھیک ہے۔ یہ ضربہ اور ردہ یہ دونوں مثالیں کس کی ہو جائیں گی، فعلہ کی، رددہ ہے، ردہ ہے۔ فاہمہ اور امنہ یہ دونوں مثالیں فاعلہ کی ہو جائیں گی۔ الا ان دل الاول علی حرفۃ، لیکن اگر جو اول ہے، اول سے کیا مراد، فعلہ، اگر فعلہ دلالت کرے کسی پیشے کو بیان کرنے کی خاطر، حرفہ یعنی پیشہ، کام کاج جو ہوتا ہے کمانے کے لیے جو انسان اپناتا ہے، فقیاسہ فعالۃ، تو پھر اس کے جو مصدر کا قیاس ہے، یعنی مصدر قیاسی اس کا فعالۃ کن وزن پہ آتا ہے، بکسر اول ہی، یعنی یہاں پہ فعالۃ نہیں پڑھیں گے بلکہ بکسر اول ہی، فا کو کیا دیں گے، کسرہ دیں گے، یعنی فعالۃ کیا پڑھیں گے۔ خیاطہ جو ہے وہ کس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، خایطہ، فعل ماضی اس کا نکالیں نا، خاطہ ہے، یعنی فعل ماضی خاطہ کیا ہوگا، خایطہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی خایطہ اصل میں جو تو فعلہ کا وزن تھا۔ تو خیاطہ کیا مطلب کپڑے سینا، اور حیاکہ کیا ہے، حیاکہ سے، حیاکہ کون سا شعبہ ہوتا ہے، ہاں وہ کون سا شعبہ ہے حیاکہ، مانا، یہ بھی کپڑے بننے کے میرے خیال معنی میں آتا ہے، دیکھیں لغت میں،
حیاکہ میں دیکھیں گے. یہ تو وہ نشان اثر کرنا، نشان ڈالنا. یہ بالکل مصدر ہے. نہیں، ہاں حیا کا صوبہ، صوبہ بننا، کپڑے کا بننا. ٹھیک ہے جی، یہ ہو جائے گا. تو کپڑے کے بننے کو جو ہے وہ حیاکت کہتے ہیں. کپڑے کے بننا، دھاگے والے کہتے ہیں. ہاں ہاں، یعنی وہ جو جرسی، سویٹر اور ٹوپیاں وغیرہ اگر یاد ہو آپ کو، ٹھیک ہے، وہ گھروں میں بناتی تھیں خواتین. ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ دو لمبی لمبی کیا ہوتی ہیں، سوئیاں، سلائیاں سی ہوتی ہیں، اسی کے اندر سے کیا ہے وہ چیزوں کو مکس کر کے بنائے جاتے ہیں. یعنی مشین نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں کپڑا بننا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کپڑا سینا اور ہے اور بننا اور ہے. نہیں، بننا یہ لفظ ہو، بنانا نہیں ہوگا اس میں، یہ لفظ ہی بننا ہے. ہاں، کپڑا بننا یہی اردو میں ہے نا، کپڑا بننا ہے. یہ بننا، یہ ہاتھوں سے بنتے ہیں ہاتھوں میں. آپ نے نہیں دیکھا، مشاہدہ کیا؟ بہت پھر نئی نسل آ گئی. جرسی، سویٹر اور جرسیاں جو بنا کے دیتی تھیں خواتین، وہ اسی سے بنا کے دیتے ہیں. ٹوپی ساری سندھ میں ابھی بھی ہے میرے خیال میں، ہے نا ابھی. یہ ان کے یہاں ختم ہو چکے ہیں. اور رلی جو مناتی ہیں، ہاں رلی وہی کپڑا بننے کی طرح ہو گیا سارے اسی میں. اچھا، اما فاعلہ، اب آ جائیں فاعلہ بکسر العین القاصر. اما فاعلہ بکسر العین القاصر، ٹھیک ہے، اوپر کیا تھا؟ فاعلہ بالکسر متعدی کی بات تھی. یہاں پہ فاعلہ جو کسر عین کے ساتھ ہے وہ کس کی بات ہے؟ قاصر کی بات ہے. قاصر کسے کہتے ہیں؟ فعل لازم کو. ٹھیک ہے، فعل لازم کیا؟ فعل قاصر کہتے ہیں. تو اگر جو ہے وہ فاعلہ کیا ہو، متعدی نہ ہو بلکہ لازم ہو، تو اس کا مصدر قیاسی کیا ہوگا؟ فمصدر القیاسی فعل. ٹھیک ہے، لام پہ ویسے انہوں نے فتح لکھ دی تو فعلن ہی ہوگا. فمصدر القیاسی فعلن، تو اس کا مصدر قیاسی کیا ہوگا؟ فعلن ہو جائے گا بفتحتین، دو فتح کے ساتھ، یعنی فا اور عین پہ کیا رہیں گے؟ فتح رہیں گے. فارحہ، فرحن، فارحہ کیوں لازم ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب خوش کرنا نہیں ہے، خوش ہونا ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرح نہیں ہوگا، فرح ہو جائے گا. اسی طریقے سے جاویہ کا جو مصدر ہے وہ جوان ہو جائے گا. جاویہ کا جو معنی ہے لغت میں دل کا تنگ ہونا، سینے میں تکلیف ہونا. ٹھیک ہے، اگلا جو ہے وہ شلہ. شلہ جو ہے وہ شاللہ ہے، شاللہ سے شلہ بن گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شلل ہو جائے گا، وہی ہاتھ کا شل ہو جانا. ٹھیک ہے، وہ متعدی کی بات ہی نہیں. یہاں پہ کس کی بات ہے؟ فاعلہ بالکسر یعنی القاصر، قاصر کی بات ہے. فاعلہ بھی لازم و متعدی دونوں ہوتے ہیں. ہاں، فاعلہ بھی لازم و متعدی ہوتے ہیں. ابھی فاعلہ لازم کی بات نہیں بیان کی. ٹھیک ہے، یعنی فاعلہ لازم کو ابھی چھوڑ دیا، ابھی فاعلہ کے اوپر آ گئے. اچھا، الا ان دل علی حرفت او ولایت، مگر اگر یہ جو فاعلہ کا ہے جو لازم ہے، یہ اگر کسی حرفت اور ولایت کے اوپر دلالت کرے. حرفت وہی پیشہ ہو گیا، ولایت کیا ہے؟ وہی لوگوں کے امور کی سرپرستی کرنا. ٹھیک ہے، ولی یعنی سرپرست بن جانا، سرپرستی کرنا. یہ کہتے ہیں کہ ولایت بھی ایک پیشہ ہی ہے، لوگوں کے امور کو سنبھالنا. ٹھیک ہے، ہاں. فقیاسہ فعالتن، تو اس کا جو قیاس ہے وہ کیا ہے؟ فعالتن ہوگا بکسر الفا. جیسے والیہ، والیہ علیہم، والیہ علیہم یعنی ان کے اوپر ولی ہو گیا، تو اس کا جو مصدر ہے وہ کیا آ جائے گا؟ ولایتن آئے گا. ہاں، ہاں، وہ جو حرفہ خیاطت اور حیاکت آ رہی تھی، تو وہی خیاطت اور حیاکت کے ہی وزن پہ یہ کیا رہے گا؟ ولایتن رہے گا. یعنی حرفت اور ولایت والا ایک ہی معنی لے گا. او دل علی لون،
یا جو ہے یہ رنگ کے اوپر دلالت کرے. یعنی یہاں پہ کچھ حاشی والوں نے لکھا کہ مصنف نے جو ہے وہ حرفہ کی یہاں پہ مثال نہیں پیش کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کیا وجہ اس کی بیان کریں؟ لیکن اوپر جو مثال دی تھی وہ کس کی تھی؟ متعدی کی تھی نا. ہمیں کس کی مثال چاہیے تھی؟ لازم کی چاہیے نا. نیچے لازم کی بات ہو رہی ہے نا. پیشہ، ہاں یہی مراد، لیکن اوپر جو ہے وہ کس کی بات ہو رہی تھی؟ متعدی کی ہو رہی ہے نا. نیچے کس کی بات ہو رہی ہے؟ پھر لازم کی ہو رہی ہے. تو لازم میں ولایت کی مثال تو دے دی والیہ کی، حرفت کی کیا مثال نہیں دی نا. ٹھیک ہے، تو اس کا کچھ حاشی والوں نے یہ جواب دیا کہ بھئی ولایت بھی پیشے ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو لوگوں کا سرپرست بن جانا ہے، بڑا بن جانا ہے، یہ بھی انسان ایک پیشے کے طور پہ کام کرتا ہے. ہاں، تو لہٰذا انہوں نے کیا 2 in 1 یہاں پہ پالیسی چلی ہے. ایک ہی مثال دے دی، وہ ولایت کی مثال بھی ہے، پیشے کی مثال بھی. یعنی بعض کا آپ کیا کہتے ہیں کہ ولایت کو پیشے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ میرا پیشے یہی ہے کہ میں یہی کام کرتا ہوں. اچھا، او دل علی لون، یا جو ہے وہ یہ دلالت کرے گا فاعلہ کو جو وزن جو لازم ہے کسی رنگ کے اوپر اگر دلالت کرے گا تو پھر اس کا مصدر قیاسی کیا آئے گا؟ فعلتن کو وزن پہ آ جائے گا بضم فسکون ہے. یہاں پہ حاویہ کا جو معنی ہے وہ سبزی مائل سیاہ ہونا یا سیاہی مائل سرخ ہونا. ٹھیک ہے، سبزی مائل سیاہ ہونا یا سیاہی مائل سرخ ہونا، یہ 2 معنی لغت میں لکھے ہوئے. تو حاویہ کا مصدر کیا آ جائے گا؟ فعلتن کو وزن پہ، یعنی ہویتن، اصل میں کیا تھا؟ ہوتن، ہویتن. ہویتن میں پھر یا کو واو میں تبدیل کر کے واو کا واو کے اندر ادغام کیا تو ہوتن ہو گیا. حامرہ یہ بھی رنگ کے معنی میں سرخ ہو جانا، اس کا مصدر حمرتن کہا. اچھا، او کان علاجن ووصفہ علی فاعل، یا جو وہ فعل ہے وہ کیا ہو؟ علاج ہو. علاج کیسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کا دوسری حالت میں تبدیل ہوتے رہنا، اور وہ تبدیلی بھی کیا ہو؟ تبدیلی حسی ہو. حسی یعنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں صرف میں کہ یہ فعل علاجی ہے. فعل علاجی یعنی اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، تغیر آتا ہے، اور تغیر کیا ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں. وصف علی فاعل، اور اس کا جو وصف ہوتا ہے یعنی جب آپ نے صفت مشبہ اس کی لے کر آنی ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ فاعل کے وزن پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وصفہ علی فاعل، یعنی 2 چیزیں ہوگی کہ ایک تو اس کے اندر کیا ہے؟ تحویل ہے، فعل ایسا ہے کہ اس فعل کے اندر کیا ہے؟ کنورٹنگ ہے، چینجنگ ہے، تبدیلی آ رہی ہے. اور دوسرا اس کا وصف اگر آپ دیکھیں گے لغت میں تو وہ بھی کیا ہے؟ فاعل کے وزن کے اوپر ہوگا. تو اگر اس جیسی صورت حال ہو تو فقیاسہ، تو پھر اس کا جو مصدر قیاسی بنے گا وہ فعول کے وزن کے اوپر بنے گا. فعول یعنی بضم الفا، فعول نہیں ہے، فعول ہے بضم الفا. اچھا، کاذف الوقت عزوفا لازم ہے. عازف الوقت کا کیا مطلب ہے؟ وقت کا قریب آ جانا، یعنی وقت کا گزرنا، قریب سے قریب آتے جانا. ٹھیک ہے، تو اس کے وہ کہتے ہیں جو وصف ہے قیامت کے لیے، جو وصف ایک استعمال ہوا وہ عازفہ کا کیا استعمال ہوا؟ یعنی عازفہ کسے کہتے ہیں؟ قیامت کے دن کو کہتے ہیں. تو قیامت کے دن کیا ہے؟ قریب آنے والا ہے. تو چونکہ وہ قریب آنے والا ہے تو اس کے لیے وصف اس کا کس کے اوپر لے کر آئے؟ فاعل کے وزن کے اوپر لے کر آئے، عازفہ. اور اس کے اندر تحویل کیسے ہے؟ کیونکہ ایک وقت کے بعد دوسرا وقت کیا ہو رہا ہے؟ تبدیل ہو رہا ہے، اس کے اندر تغیر آ رہا ہے. تغیر حصی کیسے ہے کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارے سامنے. وقادمہ من السفر قدوما، وہ کیا ہے؟ سفر سے واپس آیا. ٹھیک ہے، یہ بھی تحویل ہو گیا، چینجنگ ہوگی، سفر سے واپسی ہوگی. صاعد فی السلم والدرج صعودا، وہ سلم سیڑھی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، درج بھی سیڑھی کو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ سیڑھی کے اوپر چڑھا. صاعدہ، اس کا مصدر کیا آ جائے گا؟ صعود آ جائے گا. صعود فعول کے وزن پہ. ہاں، اس کا یعنی وصف کیا آتا ہے اوپر چڑھنے والے کی وصف، وہ لغت میں دیکھیں تو وہ فاعل کے وزن پہ آئے گا. اچھا، وہ بھی آتا ہے نا اس کا، یعنی دخل جو فاعل کے وزن پہ وہ بھی لازم ہو تو اس کے وزن میں آتا ہے دخول، جیسے دخل ہے تو دخول. ہاں، داخلہ. ابھی وہ فعلہ کی شروع نہیں کی بحث. ٹھیک ہے، ابھی وہ شروع کر رہے ہیں 4تھے نمبر پہ. واما فعل بالفتح لازم فقیاس مصدرہ فعول. اب یہی وہ والی بات آ گئی کہ اگر فعل جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو؟ لازم ہو.
یعنی فعل بالفتح، ابھی فاعلہ کی بات کر رہے تھے، فعل اگر لازم کی بات کریں تو اس کے مصدر کا قیاس کیا آتا ہے؟ فعول آتا ہے بضم الفا، جیسے قعدہ سے قعود، جلسہ سے جلوس، اور ابھی آپ نے داخلہ کی مثال دی، داخلہ سے دخول ہو گیا۔ نہضہ سے کیا ہو جائے گا؟ نہوز۔ نہضہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیچے بیٹھ جانا ہے، نیچے ہو جانا ہے۔ انحاز کیا ہے؟ وہ نیچے بیٹھ جانے کے معنی میں یا اٹھنے کے معنی میں۔ نہضہ بیٹھنے کے معنی میں ہے۔ نہضہ یہ متعدی کے ساتھ اٹھنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ نہضہ کیا ہے؟ ترقی کرنا، اٹھنا، اپنی جگہ سے اٹھ کر کہیں جانا، دوڑنا۔ اور نہضہ اٹھنے کے معنی میں، بیٹھنے کے معنی میں نہیں ہے، اٹھنے کے معنی میں۔ اچھا، نہضہ وہی قیام اور اٹھنے کے معنی میں۔ معلم تعطل عینہ، اس کا جو مصدر ہے وہ فعول کے وزن پہ آئے گا، لیکن شرط کیا لگا دی؟ عین کیا ہے؟ معطل نہ ہو، عین الفعل میں نا، ٹھیک ہے، عین الفعل حروف ہلکی میں سے نہ ہوا، وہ یا میں سے۔ وَإِلَّا اگر عین الفعل حروف ہلکی میں سے ہوا تو فَيَكُونُ عَلَى فَعْلٍ، تو اس کا مصدر کیا ہے؟ فعل کے اوپر آ جائے گا، بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ، کا سیر، جیسے جو ہے وہ سیر جو ہے وہ مصدر آ گیا، ٹھیک ہے، سارا کا مصدر کیا آ گیا؟ سیر آ گیا۔ او فعال، یا اس کا مصدر کیا ہے؟ فعال کے وزن پہ آ جائے گا، جیسے قیام ہے۔ او فعال کا قیام۔ ہاں اچھا، میرے پاس فعال غلط لکھا ہوا۔ او فعال، یا مصدر فعال کے وزن پہ آ جائے گا، جیسے قیام ہے۔ او فعال، یا فعال کے وزن پہ آ جائے گا، جیسے نیاحہ ہے، نو سے ناحا، نوحہ پڑھنا، ٹھیک ہے، نوحہ سے کیا؟ نوحہ پڑھنا، نیاحہ ہو جائے گا، نوحہ سے ناحا۔ ہاں یہ روایات میں ہے نا، نیاحہ سے روکا گئی، نیاحہ جو ہے وہ مکروہ ہے میت کے اوپر، نوحہ پڑھنا، آہو بکا کرنا نہیں۔ جو اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت ہے وہ تو روایات میں استثناء کیا گیا ہے، وہ تو اجر رکھتا ہے، لیکن اپنی عام میت کے اوپر اس طرح کا نوحہ کرنا یہ فقہا نے مکروہ قرار دی، نہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یہ جو نوحے وغیرہ پڑھتے ہیں میت پہ، اپنی میت کا نوحہ پڑھنا کہ تمہاری یہ مصیبت آئی، تمہیں اس طریقے سے انہوں نے مار دیا، تمہاری یہ مصیبت بہت بڑی ہے، اس طرح کوئی بھی نہیں پڑھتا نا۔ ہاں ادھر وہ شاعر ہوتے ہیں نا، یہ جو خواتین کے بارے میں تھا جو بین کرتی تھی نا، خواتین کو باقاعدہ نوحہ کے لیے لایا جاتا تھا نا، ابھی تو ختم ہو گیا، یعنی ہماری جو شیعہ فیملی ہے یہاں پہ نہیں ہے، یعنی یہاں پہ جو بھی میت ہوتی ہے، جو بھی نوحہ پڑھا جاتا ہے اہل بیت کی پڑھا جاتا ہے۔ خود میت کے نوحے پڑھنے کا جو رواج ہے وہ بین کی شکل میں تھا پرانے زمانے میں، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ خود اسی میت کے اوصاف بیان کیے جاتے تھے، ابھی بھی ہوتا ہے۔ میت کی چیزیں پڑھتی ہیں، ہاں تم اتنے اچھے تھے، تمہارا چہرہ ایسے تھا، اور یہ سارا، یہ والا جو نوحہ ہے نا یہ میت کے بارے میں پڑھنا یہ مکروہ ہے، ہاں یہ مکروہ ہے، خود میت کے متعلق نہ پڑھیں، اہل بیت کے متعلق پڑھیں تو پھر مکروہ نہیں۔ تو یہ وہ جہالت کی رسم میں چلتی آ رہی شروع سے، یعنی جیسے میت کے اوصاف، یعنی ابھی بھی عربوں میں بھی ایسے، ابھی بھی یہ بلکہ جو زندہ ہوتا ہے اس کے فضائل پڑھتے ہیں، رجز پڑھتے ہیں بہادری کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وما لم يدل علی امتناع، اور اسی طریقے سے اگلی شرط کیا ہے کہ اگر وہ فعل کیا ہے؟ امتناع کے اوپر دلالت کرتا ہوا، امتناع یعنی کسی چیز کو ختم کر دینا، روک دینا، دلالت نہ کرتا ہوں۔ وَإِلَّا یعنی اگر دلالت کرتا ہو تو پھر اس کا قیاس کیا آ جائے گا؟ فقیاس و مصدر ہی فعال، تو اس کے مصدر کا قیاس کیا ہے؟ فعال آ جائے گا، بالکسر، کسر کے ساتھ، کا ابا و اباءن، ابا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکار کر دینا، ابا واستکبر، شیطان کے متعلق ہے، اس نے انکار کر دیا، تو یہ امتناع کے مقابلے میں، یعنی کسی چیز کو نہ ماننا، ٹھیک ہے، اس نے اطاعت کا انکار کیا نا، اطاعت کو امتناع کر دیا۔ نفر نفارن کیا ہے؟ وہی نفرت کرنا، ٹھیک ہے، تو نفرت کرنا بھی کیا ہے؟ امتناع ہے، یعنی وہ اتفاق اور اتحاد کو نہیں چاہتا، اتفاق اور اتحاد کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔
اچھا جمع جمان میں کیا ہے، وہ جو منتشر اونٹ ہوتے ہیں ان کو جو جمع کرتے تھے، جمع الابلا، کہ انتشار کو کیا ختم کرنا، یعنی ان کو منتشر ہونے سے روکنا، ان کو جمع رکھنا، ٹھیک ہے، جو بڑی مشکل ہماری یہی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم جمع نہیں رکھ سکتے نا، منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی کیا ہے، وہ منتشر ہونے سے روکنے کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے امتناع کے معنی میں، وہ پھر جماع کے معنی میں آ جائے گا۔ اور ابقا فرار ہو جانا، غلام عابق کی، عبد عابق کی فقہ میں بحث ہوتی ہے، ایک عبد جو فرار کر جائے، یعنی مولا کی اطاعت پہ باقی نہیں رہا، فرار کر گیا، ابقا سے اباقن ہو گیا۔ اچھا، او علی تقلب، یا وہ دلالت کرتا ہو تقلب کے اوپر، ٹھیک ہے، تقلب کیا ہے، چیزوں کا الٹ پلٹ ہونا نا، ٹھیک ہے، چیزوں کا پھر جانا۔ فقیاس و مصدر ہی، تو اس کا مصدر کیا ہے، فعلان کے اوپر ہوگا، بفتحات، یعنی سارے کے سارے کیا رہیں گے، فتح رہیں گے۔ جالا سے کیا ہو جائے گا، جولان ہو جائے گا۔ جالا جولان کا کیا مطلب ہے، جالا کا مطلب ہے گھومنا پھرنا، چکر لگانا، جولان کیا ہے، چکر لگانا، گھومنا پھرنا۔ اسی طریقے سے کیا ہے، غلا سے غلیان ہے، غلیان کیسے کہتے ہیں، ایک چیز کا ابل جانا، ٹھیک ہے، ایک چیز آپ نے ڈالی اس کے اندر غلیان ہو گیا، یعنی یہ آپ فقہ میں پڑھتے ہوں گے نا کہ اگر جو ہے وہ انگور کے رس کو اندر کیا آ جائے، غلیان آ جائے، غلیان یعنی وہ ابل جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے اس کا کھانا، غلیان ہے۔ او علی داء، یا وہ دلالت کرے کسی کے ہے بیماری کے اوپر، دا کسے کہتے ہیں، مرض کو کہتے ہیں نا، بیماری، دا کی کیا ہوتی ہے، دوا ہوتی ہے۔ فقیاس ہو، تو اس کا قیاس کیا ہے، فعال رہتا ہے ضمہ کے ساتھ، جیسے مشا بطنہ مشاعن، مشا بطنہ، پیٹ کی بیماری ہے بھی، کون سی بیماری ہوتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہونے کی بیماری ہے، مشا، اس کا پیٹ لوز ہو گیا نا، ہم لوز کہتے ہیں نا، تو یہ ایک مشا مشی ہوگی، چل پڑا یعنی۔ مشا کے تو بہت سارے، نہیں وہ چلنا ہے لیکن ابھی بیماری والے معنی لے کر ہیں، پیٹ کا چل پیٹ چلتے ہی ہے، پیٹ خراب ہاں، اخلاق نصیب خراب ہوتا ہے۔ سے نہیں چلتا۔ لغت میں یہ بڑا معنی نہیں نظر آ رہا مجھے تو۔ نہیں، اگر یہ ترجمہ ہم نے کس طرح کیا، ایک چغلی کے معنی میں ہے، بہت چغل خور ہو جانا، اس طریقے سے، یعنی مشا اس بندے کہتے ہیں جو زیادہ چغل خوریاں کرتا ہو، وہ کہتے نہیں ہے پیٹ کے اندر بات نہیں رکتی، اس کا پیٹ چالو ہے کیا مطلب ہے، اندر کوئی بات نہیں رکتا، یعنی نشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، یہ تو مشا ہے، نشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، نہیں وہ مشا سے ہی ہے نا، ماشیہ سے تو نہیں ہے، مشا ہے، یہی مادہ وہی ہے، چلنے کا معنی بھی ہے اس کا، لیکن اس کو دا کے معنی میں کیسے لیں گے، بیماری کے معنی میں کیسے لیں گے، مشابطن و مشان کہیں گے، تو مشابطن و مشان یعنی اگر اسے جسمانی بیماری لیتے ہیں تو وہی ہوگا، یعنی پیٹ کا لوز ہو جانا، وہ دست کی جو کیفیت ہوتی ہے، اور اگر اسے مانوی معنی میں لیتے ہیں جو ہے وہاں پہ ذکر، جو فوری جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مشا کہتے ہیں، دونوں آ سکتے ہیں، درست ہے۔ آپ کیا کہہ رہے تھے سوال ہو گیا؟ اچھا، او علی سیرن، یا جو دلالت کرے کس کے اوپر، یہ سیر کے اوپر، کیا یہ سارا فعل میں معنی کر رہے ہیں کہ دلالت کرے کہ یہ سارے حدیث کہنا وما لم يدل على امتناع، آگے اللہ لگا ہے، الا نہیں ہے، اچھا، ما لم يدل على امتناع او ما لم يدل على تقلب، فقیاس و مصدر ہی، جب بھی آپ یوں کر لیں ترجمہ، جی یعنی ما لم يدل على امتناع وہاں پہ چل رہا تھا، اور ادھر آپ کیا کہتے ہیں، ما لم يدل على تقلب، جو تقلب کی ادھر نہ کرے، فقیاس و مصدر ہی، پس اسی تقلب کے مصدر کا قیاس ہو جائے گا، بنانا وہی پڑے گا، نہیں یہ معنی نہیں، ہاں نہیں کے معنی ہاں، نہیں کے معنی نکالیں گے عطف کے مطابق، ٹھیک ہے۔
اچھا، او علی داء یعنی وہ دلالت نہ کرے دا کے اوپر، اگر دا کے اوپر دلالت کرے تو فقیاسو ان پاس اس کا قیاس، پس اس کا قیاس کیا مطلب ہے، یعنی اگر وہ دا کے اوپر دلالت کرے گا تو اس کا قیاس ہی ہو جائے گا۔ او علی سیر، یا جو وہ فعل ہے وہ دلالت نہ کرے کس کے اوپر، سیر کے اوپر، فقیاسو یعنی اگر وہ سیر کے اوپر دلالت کرتا ہے تو اس کا قیاس کیا ہو جائے گا، فعیل ہو جائے گا، جیسے رحلہ سے رحیل ہو جائے گا اور زملہ کا زمیل ہو جائے گا۔ رحلہ تو چل پڑنا ہے، ٹھیک ہے، زملہ کا کیا مطلب ہے یہ لغت میں دیکھ لیجئے گا، ہاں پہلا دوست زمین زے ہوتی، زے زال ہے زمیل۔ او علی صوت، یا یہ آواز کے اوپر دلالت نہ کرے، اگر آواز کے اوپر دلالت کرے گا تو اس کا قیاس کیا ہے، فعال کے وزن پہ ہو جائے گا، جیسے بزم یعنی فعال کے ساتھ، اور فعیل دونوں آ جائیں گے، فعال اور فعیل، جیسے صارخہ سے صراخن، یہ چیخنے کے معنی میں ہوتا ہے صراخن صرخہ۔ اور اول کلب اوان، یہ کتے کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے اووا۔ سحر الفرس السہیل، جو سہیل کی آواز ہے گھوڑے کے ہنانے کے لیے۔ ناحق الحمار النہیق، نہیق جو ہے وہ گدھے کی آواز کے لیے۔ اور زعر الاسد الزعیر، یہ کیا ہے شیر کی آواز کے لیے ہے۔ اولا حرفت او ولایت، یا یہاں پہ حرفت اور ولایت ہوگا تو پھر اس کا مصدر جو ہے وہ فعالہ کے اوپر آ جائے گا، ہوگا یعنی معنی یہ ہوگا او علی حرفت او ولایت، یا وہ حرفت اور ولایت پر دلالت نہ کرے، فقیاس و مصدری، پس اس کے مصدر کا قیاس ہے، فعالہ ہو جائے گا، یعنی بالکسر ہو جائے گا، جیسے تاجرہ سے تجارہ۔ اور عرف علی القوم عرافہ، یہ جو عرف علی القوم عرافہ ہے اس کا مصنف معنی کیا کر رہے ہیں کہ اذا تکلم علیہم، جب وہ قوم کے خلاف بولے، تو قوم کے خلاف بولنے کو وہ کس میں شامل کر رہے ہیں، ولایت کے اوپر استعمال کر رہے ہیں، کہ جو سرپرست ہوتا ہے وہ قوم کے خلاف بولتا ہے اور ان کو تنبیہ کرتا ہے، تو اس معنی میں کیا یہ ولایت میں چلا جائے گا۔ وہ سافر بینہم سفارتاً، اسی طریقے سے سافرہ کی سفارت یہ معنی استعمال ہوتا ہے اذا اصلح، یعنی جب قوم کے درمیان کیا کرائے، صلح کروائے، تو قوم کے اوپر بولے، ان کے خلاف ان کے اندر صلح کروائے، ان کے حق میں بولے، یہ ساری چیزیں کس میں جاتی ہیں، ولایت کے کیا معنوں میں جاتی ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ ایک رہ گیا تھا، چلیں کل پڑھتے ہیں۔